جنوبی پنجاب کے باسیوں پر قدرت مہربان، مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، سخی سرور، قائد آباد، کوٹدو اور رنگپور میں بارش، موسم خوشگوار، مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں گرد آلود ہوائیں، موسم خوشگوار، سانس لینا دشوار۔ ملتان میں پارہ 42 سے 38 سینٹی گریڈ پر آ گیا۔ خانپور اور شریف، جہانیہ، ہتیجی اور مبارک پور میں آندھی، میاں والی میں مٹی کا طوفان، متعدد فیڈر ٹرپ، بجلی غائب، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ ملتان میں شدید آندھی کے باعث ریلوے کنٹرول ٹاور گر گیا، کوارٹرز کی چھتیں متاثر، 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع، ریلوے آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نمٹنے کی تیاریاں، بہاولپور میں ریسکیو کی موک ایکسرسائز، بارش کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کی مشق۔ انچارج باقر حسین کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ ملتان انتظامیہ نے مونسون کے حوالے سے مشترکہ ایمرجنسی پلان تشکیل دے دیا، باسا سمیت تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم، چھٹیاں منسوخ، سٹاف فیلڈ میں موجود رہے گا۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ جانی نقصان کا ذمہ دار متعلقہ سیکٹر انچارج ہوگا۔ فورٹ عباس کے بعد بہاولپور کے چولستان میں خشک سالی کے بادل منڈلانے لگے، بارش نہ ہونے سے ٹوبے خشک ہونے لگے، 10 واٹر باؤزر چولستان کی پیاس بجھانے کے لیے ناکافی، پانی کی عدم دستیابی کے باعث مویشیوں کی ہلاکت کا خدشہ۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، بالآخر 5 روز بعد رحیم یار خان میں عباسیہ نہر کا شگاف پر کر دیا گیا۔ نہری پانی نے ہر طرف تباہی مچا دی، درجنوں بستیاں اور فصلیں زیر آب، سڑکیں ڈوبی رہیں، پانی نے گھروں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ روہی بنا متاثرین کی آواز، انتظامیہ اور فلاحی تنظیم میدان میں آ گئی، متاثرین کے گھر کھانا پہنچایا گیا۔ مظفر گڑھ انتظامیہ کی نااہلی، شہر کے وسط میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ 20 روز سے بند، شدید گرمی میں شہری بوند بوند کو ترس گئے، مکین پانی کے حصول کے لیے دیگر علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا، عید الاضحیٰ 7 جون کو ہوگی، چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا۔ ملتان میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ محکمہ داخلہ کی زیر نگرانی اداروں سے 24 کروڑ 55 لاکھ کا اسلحہ اور بارود غائب، مالی سال 2024 تا 25 کی آڈٹ رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کے دفتر سے 8 کروڑ 34 لاکھ، سی پی او ملتان کے دفتر سے 74 لاکھ سے زائد مالیت کی رائفلیں اور گولہ بارود غائب۔ 2009 میں سینٹرل جیل کے افسروں کو دی گئی رائفلوں کا ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ ملتان میں چھان بین کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ لودھرا میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن، 1 سال میں 1400 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات۔ ایکسین قمر زمان کے مطابق مجموعی طور پر 59 لاکھ یونٹ ڈال کر جرمانہ کیا گیا، نادہندگان سے 110 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی۔ منکیرہ تحصیل ہسپتال کے ڈاکٹروں کا تاخیر سے ڈیوٹی پر آنا شہریوں پر بھاری، مریض مسیحاؤں کی راہ تکنے پر مجبور، ڈاکٹرز کو ڈیوٹی پر کس نے حاضر کرنا ہے، مریض سراپا سوال۔ ایم ایس نے لیٹ آنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروا دی۔ اسپیشل سیکرٹری صحت و آبادی محمد شہباز حسین کا مظفر گڑھ کا دورہ، پولیو ٹیموں کا معائنہ، قطرے پلانے کے عمل کا مشاہدہ، ڈسٹرکٹ اسپتال میں صفائی کی ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار، عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح قرار۔ اب 20 جون تک کلاس دہم میں داخلے ہوں گے، بہاولپور بورڈ کے تحت داخلوں کی تاریخ میں توسیع، 4 جولائی تک جرمانے کے ساتھ داخلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
یومیہ 600 روپے لیٹ فیس بھی ادا کرنا ہوگی۔ محکمہ ماحولیات ملتان کو افراد قوت کی کمی کا سامنا، خالی اسامیوں پر بھرتی نہ ہونے سے فیلڈ آپریشن متاثر، 5 انسپیکٹر 7 فیلڈ اسسٹنٹ کی اسامیاں تعیناتی کی منتظر، ایڈیشنل ڈائریکٹر کی 2 اسامیاں 5 سال سے خالی پڑی ہے۔ بہاولپور مارکیٹ کمیٹی کی مبینہ نااہلی، سبزی و پھل منڈی میں سہولیات کا فقدان، انجمن آڑتیاں سراپا احتجاج، الزامات کی بوچھاڑ، مظاہرین کا کہنا تھا گرمی میں فلٹریشن پلانٹ تک نہیں لگایا گیا، ٹھیکوں سے کروڑوں روپے کی آمدن کہاں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کسی کی عمر 60 سال 70 سال 72 سال وہ نڈھال ہو رہے ہیں، پانی سے بے ہوش ہو رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ تھر جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کم از کم ایک فلٹر پلانٹ دیا جائے، لوگ پانی سے نڈھال ہیں، یہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، یہ فی الفور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے۔ رحیم یار خان میں سیوریج لائن ڈالنے کا کام نامکمل، مکین ٹھیکیدار خلاف کے سراپا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا کچا صادق آباد کے علاقے میں پائپ ڈالے گئے، گڑھوں کے باعث راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ فتح پور میں تجاوزات کی بھرمار، ریڑی بانوں کا گزرگاہوں پر قبضہ، سروس روڈ بلاک، پیدل گزرنا بھی محال، ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال پہنچنا ناممکن، شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی 5 ماہ کی رپورٹ جاری، تیز رفتاری پر 1397، کالے شیشوں پر 7500 چالان، بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 27000 سے زائد چالان، سی ٹی او نے تفصیلات بتا دی۔ یوم تکبیر کے حوالے سے کل اسکول کھلے رہیں گے، موسم گرما کی چھٹیوں کا پرسوں سے آغاز، کوئی بچہ راولپنڈی، کوئی مریض تو کوئی لاہور جانے کو تیار۔ ملتان، میاں والی، بھکر، بہاول نگر میں طلبہ پرجوش، ہوم ورک بھی نانی کے گھر کرنے کا منصوبہ۔ آج ہماری چھٹی ہو گئی ہے، ہم اس حوالے سے بہت خوش ہیں اور ہم اب گھر جائیں گے تو بہت کھیلیں گے۔ ہم اپنے ماموں کے گھر جائیں گے، پنڈی ہمارے ماموں کا گھر ہے، ہم وہاں سیر بھی کریں گے اور ہم اپنے بیگ سمیت ان کے گھر جائیں گے، وہاں ہم کام بھی کریں گے اور مری کا بھی سیر بھی کریں گے۔ چھٹیاں ہوں گی ہماری، میں اپنی نانوں کے گھر جاؤں گا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ہم نے گھومنے پھرنے جانا ہے اور میں اپنے دادوں کے گھر جاؤں گا، ہڑپا ساہیوال۔ سنت ابراہیم کی تیاری، جانوروں کی خریداری، عیسیٰ خیل میں مویشی منڈی سج گئی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور، قربانی کے لیے جانور خریدنے آنے والے شہری قیمتیں سن کر پریشان، گزشتہ سال کی نسبت اس سال جانور مہنگے۔ عید سر پر آ گئی، میاں والی انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی، ضائع ہے نہ پانی کا بندوبست، مرکزی مویشی منڈی انتظامات نہ ہونے کے باعث ویران، بیوپاریوں اور خریداروں کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری، خریدنے سے پہلے جانور کا اچھا سا معائنہ کر لیں، جانور کی صحت کو دیکھیں، خاص طور پر پیٹ بڑھا ہوا نہ ہو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائف سٹاک ملتان ڈاکٹر غلام نبی نے خبردار کر دیا۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان احمد زنیر چیمہ کی زیر صدارت اردل روم کا انعقاد، 21 اپیلوں پر سماعت، ایک ملازم کا شو کاز نوٹس فائل، ایک کو وارننگ جاری، ایک اہلکار کی تنخواہ کٹوتی جبکہ 18 ملازمین کو سروس ضبطگی کی سزا سنائی گئی۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین سے آگاہی ناگزیر، موٹر وے پولیس رحیم یار خان آگاہی کی فراہمی کے لیے متحرک، روڈ سیفٹی سیمینار میں نجی کمپنی کے اسٹاف کو آگاہی لیکچر، سرٹیفکیٹ اور ہیلمٹ تقسیم، ویاڑی میں انتظامیہ اور نجی تنظیم کے زیر اہتمام طلبہ کو ہیلمٹ دیے گئے۔ کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف ایکشن، ڈیپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن چشتیاں آفس کا عملہ تبدیل، پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز، سی ای او ایجوکیشن کا کارروائی کے لیے بھیجا گیا لیٹر روہی نے حاصل کر لیا۔
एडिशनल सेक्रेटरी तालीम का लिया का दौरा, कोट सुल्तान में साइंसी नुमाइश का मुआयना। बच्चों ने हैरत अंगेज अशिया बनाकर सलाहियतों का मुजाहिरा किया। जनूबी पंजाब के बच्चे सबसे आगे, एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद बेगम ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। दूसरी तरफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद मलिक का भी तालीमी इदारों का दौरा। चेयरपर्सन वज़ीर आला इंस्पेक्शन बाबर अलाउद्दीन का दौरा डीजी खान इजलास की सदारत की। यूथ की बात सुनना और उन्हें कायल करना नागुज़ीर है। नौजवान सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें, बाबर अलाउद्दीन की हिदायत। तालीमी बोर्ड मुल्तान के ज़ेर एहतमाम 11वीं के इम्तिहान, 220 इम्तिहानी मराकिज़ पर 2500 एहलकार निगरानी के लिए तैनात। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए CCTV कैमरों भी नस्ब। इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ दफा 144 नाफिज। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा और वाइस चांसलर के दरमियान बराह रास्त राबिता। बगदाद अल जदीद कैंपस में पहली पंचायत का इनेकाद, तलबा, ताज़ा और डीन्स की शिरकत। वाइस चांसलर का कहना था कि तलबा के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। पंजाब सरकार खुर्दनी तेल की बेहतरी पैदावार के लिए मुतहरिक। महकमा ज़राअत बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम आगाही तकरीब। हुकूमत खुर्दनी तेल के पौधों की काश्त पर सब्सिडी का ऐलान।